بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک۔ اللہ نے پہلے خبردار کیا، پھر فرمایا بے شک، شک والی گنجائش نہیں، فرمایا کہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں لا خوف، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں بڑی توجہ کرنے والی بات ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اولیاء اللہ کی نشانیاں، صفتیں بیان کی ہیں، کوالٹی بیان کی ہے، دو بیان کی، لا خوف ولا هم یحزنون، کہ وہ ڈرتے بھی کسی سے نہیں ہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، دو نشانیاں بیان کی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے سارا کوئی درست ہے، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں کیونکہ جنہوں نے اس آیت مبارکہ کا مفہوم اپنے ذہن سے بنا لیا۔ کیسے بنایا؟ جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، جو شخص جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کو اللہ کا ولی سمجھ۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح صحابہ کرام ایک خاص طبقہ ہے، جس طرح اہل بیت ایک خاص طبقہ ہے، جس طرح اہل بیت صحابہ کرام ایک خاص طبقہ، اسی طرح اولیاء اللہ بھی ایک خاص طبقہ ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ حاجی ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کا خوف ضرور ہے، وہ کسی سے ڈرتا ضرور ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا کوئی مجھے ٹوک دے گا، کوئی مجھے روک دے گا۔ لیکن رب فرماتا لا خوف، میرے بندوں کی یہ نشانی ہے، میرے ولی اللہ کی یہ نشانی ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی، جو حج کرتے ہیں وہ حاجی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں نیک کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرتا ہے تو ایک رب کی ذات سے ڈرتا ہے، صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آگے فرمایا ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد کیا؟ قیامت والے دن، یعنی انہیں اپنے اعمال پر پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے جو اعمال ہیں قیامت والے دن ہم شرمندہ ہوں گے۔ کس طرح شرمندہ ہوں گے؟ کاش ہم لوگ نماز ادا کر لیتے، کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیتے، اپنے والدین کا ادب کر لیتے، کاش ہم لوگ جو غریبوں کا حق نہ مارتے، کاش ہم ہمسایوں کا حق پورا کرتے، کاش ہم رشتہ داروں کا حق پورا کرتے، کاش ہم یتیموں کا مال نہ کھاتے، کاش ہم کسی کا راستہ نہ روکتے، کاش ہم مسجد میں چلے جاتے، کاش ہم مسجد سے پیار کرتے، ہم مسجد میں آ کر عبادت کرتے، کاش ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے، کاش ہم اپنے رب کے سامنے جھک جاتے۔ یعنی قیامت والے دن ہمیں اپنے اعمال پر پچھتاوا ہوگا، ہر لمحہ میں پچھتاوا ہوگا، کاش ہم وہ بھی کام کر لیتے، وہ بھی کام کر لیتے۔ لیکن اولیاء اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وہ اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اسے نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا۔ جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ قیامت والے دن گناہ گاروں کو چن چن کر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک بندہ اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا اور ان لوگوں کو جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جماعت کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف روایات ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 3 آدمیوں کی شفاعت کریں گے،
بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 2 آدمیوں کی شفاعت کریں گے، بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 1 آدمی کی شفاعت کرے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ کے ایسے قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو اپنے اعمال پر پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ گناہ گاروں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے، نیک بندوں، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے، اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ ان پر نبی بھی رشک کرتے ہیں، شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ترین ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن پر جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کا قرب پانے کی وجہ سے نبی بھی ان پر رشک کریں گے، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر نبی بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں؟ ہمیں بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے اعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں، محبتوں کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی خوبصورت، یہ ہماری اصلاح کے لیے بڑا پیارا جملہ ہے۔ جو اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ کو باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی جملہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ آگے حضور نے فرمایا کہ ان کو کوئی مالی نفع بھی نہیں ہوگا، کوئی دولت کی لالچ بھی نہیں ہوگی، زمین کی لالچ بھی، صرف رب کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کو یاد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بلائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آگے حدیث پاک ہے، لیکن یہاں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو لوگوں کا بغض یا ہم باتیں کرتے ہیں، حضرت ذات الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک بڑی پیاری خوبصورت بات ہے، حضرت علی بن خواص رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنت کامل ہو، بدعتی نہ ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، سنت کا پیروکند ہو، سنت کا عمل کرنے والا ہو، سنت پر چلنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ لالچ رکھنے والا نہ ہو، دنیا کا لالچ رکھنے، مثال بھی دی آگے کہ کل کے لیے ایک روٹی بھی بچانے والا شخص نہ ہو، یعنی رب کی ذات پر پورا توکل کرنے والا بندہ ہو، رب کی ذات پر پورا بھروسہ کرنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی، زیارت کرنے کی، کہ وہ جو بندہ ہے وہ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہ رکھے، اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کے اندر تینوں کوالٹی پائی جاتی تھی، سنت پر بھی عمل کرتے تھے، دنیا کا لالچ بھی نہیں رکھتے تھے، اور اپنے سینے کے اندر کسی کا بغض بھی نہیں رکھتے تھے، کینہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ بات ہے۔ آگے جسے پاک سنیں، پھر دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی رشتہ ہے، نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی مالی نفع ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا قرب پانے کی وجہ سے حضور جن پر نبی رشک کرتے ہیں، جن پر شہداء رشک کرتے ہیں، آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے چہرے بھی نور نالا نور ہوں گے، نور سے چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے نور کی طرح پھوٹ رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان حسین چہرے والوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں اتنا ان کا مرتبہ ہے کہ اتنا بڑا ان کا اللہ نے منصب عطا کیا ہے کہ ان کے قیامت والے دن چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بھی بٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی